یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں, میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں, میں ابھی بھی مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں, اور ملک کی بہت ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا ہوں, اور خود بھی ابھی بھی پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی میں بھی. میں ان سارے ماحول کو جانتا ہوں, میں سارے ماحول سے واقف ہوں. ہم اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو بحیثیت والدین آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے بچے, آپ کی بچیاں یونیورسٹیوں میں کیا کر رہے ہیں, ان کو کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے, ان کی تربیت کیا کی جا رہی ہے, اور باطل قوتیں اس پر کتنی محنت کر رہی ہیں. اس دن میرے پاس ایک ساتھی آئے, کہا یہاں زمزمہ کلفٹن میں یہاں ایک اسکول ہے, اور وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں میوزک بجانا, ڈانس کرنا فری میں, USAID سے باقاعدہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور اس ساتھی نے مجھے یہ کہا کہ میری یہ وہ ایونٹ آرگنائزر کے طور پر اس کی جاب وہاں لگی تھی, 60-70 ہزار روپے کہا مجھے تنخواہ دے رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی سے ہمارا رابطہ کروائیں کہ ہم ہر یونیورسٹی میں جا کے یہ فنکشن کروائیں گے, ان کو میوزک اور یہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میوزک کے, یہ ان کو بجانا سکھائیں گے. جو گٹار ہوتا ہے, گٹار ہم اسٹوڈنٹس کو فری میں فراہم کریں گے. یہ ایک گٹار کم از کم کوئی 25-30 ہزار روپے کا ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو ہم فری میں گٹار بھی دیں گے, یہ انسٹرومنٹس بھی دیں گے, وہ گانے بھی بجائیں, میوزک بھی کریں, تاکہ یونیورسٹی میں ایک روشن خیال ماحول بنے, ایک اچھا ماحول پیدا ہو اور لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف آئیں. وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جاب میرے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نے کہا اس سے بڑی حرام خوری بھی دنیا میں اور کوئی ہوگی. اگر یہ جاب بھی حلال ہے تو پھر حرام کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ وہ کیوں USAID کیوں اس پہ محنت کر رہا ہے؟ آپ کا دوست ہے USAID, وہ کیوں آپ کو 30-30 ہزار روپے کی گٹار فری میں فراہم کر رہا ہے؟ کیوں آپ کی یونیورسٹیز میں یہ فنکشن وہ منعقد کروا رہا ہے؟ وہ آپ کی تربیت اپنے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے. ہمارے والدین بچیوں کو یونیورسٹی میں داخل کروایا, یونیورسٹی کے گیٹ پہ چھوڑا اور چلے گئے. سمجھتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ لکھ گیا, ہماری بچی پڑھ لکھ گئی. یونیورسٹیوں کا ماحول انتہائی خراب ہے. ایسی چیزیں ہمارے علم میں ہیں جو ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی. ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. اور وہ کوئی اور لوگ نہیں, ہمارے بچے, ہماری بچیاں ہیں جو اس طرح کے کام, اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا, یونیورسٹی میں داخل کروا دیا, کوئی تربیت اس کی نہیں کی. اس کے ساتھ یہاں وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے, ساتھ اس کے ساتھ کرسی پہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کوئی فرشتہ ہے؟ آپ کی بیٹی فرشتہ ہے یا آپ کا بیٹا فرشتہ ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ بالکل ٹچ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کا دل بھی صاف ہوگا, ان کی نگاہیں بھی صاف ہوں گی, ان کا کردار بھی صاف ہوگا, اور وہ بڑے صاف ستھرے وہاں سے پڑھ لکھ کے نکل آئیں گے؟ یہ فرشتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان مردوں کی نظر میں اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. وہ عورت کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو, جب وہ گھر سے نکلتی ہے غیر محرم کی نظر میں شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اذا خرجت استشرفها الشیطان, جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اب وہاں بیٹھ کے لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, لیکن پڑھائی وہاں کم ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کے آپس کے تعلقات, آپس کے رابطے, آپس کی گپ شپ, یہ ہم پھر کس سے گلہ کریں؟ آپ کیا یونیورسٹیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ یونیورسٹیاں ان کی تربیت کریں گی؟ یونیورسٹیوں میں تو ایسے فنکشن منعقد ہوتے ہیں, ایسے پروگرام حیا سوز, انسان کا سر شرم سے جھک جائے, اور ہمارے بچے بچیاں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑی پتہ ہوتا کہ آپ کے بچے بچیاں وہاں کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی میں. کیا آپ کو بتایا جائے, کتنا کھول کے آپ کو بات بتائی جائے. یہ جو میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں نا, ہماری یہ باتیں بھی نوٹ ہوتی ہیں, ہمارے خلاف اس پہ پورا باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے ہمارے خلاف کہ یہ مولوی اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے. یہ قربانی ہم دیتے ہیں تاکہ آپ تک کم از کم حق اور صحیح بات پہنچے. یہ باتیں کرنا اتنی آسان نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں بول دیا بات ختم ہو گئی. ہمیں اس کو سہنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے ان باتوں کو بعد میں. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے
جب اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اسکول مخلوط کو ایجوکیشن سسٹم ہے ہماری یونیورسٹیز میں. حدیث میں آتا ہے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں جاتا مگر تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان ان سے نماز پڑھوائے گا, شیطان ان سے اچھی باتیں کروائے گا. اب وہاں جا کے ان کے ایسی غلط ذہن سازی ہوتی ہے یا ان کے کردار میں ایسی کچھ غلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بہت سے وہ کام کرنے کے لیے, جس کو بلیک میلنگ کہا جاتا ہے, بہت سے وہ کام کرنے کے لیے وہ بچے یا بچیاں تیار ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی کوئی شریف آدمی, کوئی شریف بچہ یا بچی نہیں کر سکتی. ایسی چیزیں ان کے کردار میں, یہ کوئی اور نہیں ہے. ہم مصیبت یہ, ہم میں سے ہر آدمی اپنے کو, اپنے بچے اور اپنی بچی کو فرشتہ سمجھتا ہے. آپ نے اس کو یونیورسٹی میں داخل کروا دیا, اسکول میں داخل کروا دیا, وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, آپ بیغم فیسیں بھر رہے ہیں, بھائی میری ذمہ داری تو یہی تھی, میں نے فیسیں بھر دی. آپ اللہ کو یہ جواب دو گے کہ میں نے اس کی یونیورسٹی کی ساری فیسیں بھری تھی, یا اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اللہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ یونیورسٹی میں داخل کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا, یا اللہ یہ پوچھے گا کہ تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اس لیے آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں, میڈیا ہمارے گھروں میں آ گیا ہے, سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ ہے, آپ کی بچی ان چیزوں کو استعمال تو کر رہی ہے, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے, کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. آج کل اس کے لیے باقاعدہ سافٹ ویئر بنے ہوئے, اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں, آپ سارے موبائلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں 10 موبائل ہیں, آپ 10 کے 10 موبائل کو اپنے ایک موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل سکتا ہے آپ کے موبائل میں کہ ان موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے. ویسے تو ہم ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ایڈوانس ہیں. جب ایڈوانس ہے تو کنٹرول کریں نا ان چیزوں کو, کون کرے گا کنٹرول؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب والدین بچی کا رشتہ کرواتے ہیں, بھئی فلاں جگہ رشتہ کرو, بچیاں کہتی ہیں ہم رشتہ نہیں کر رہے. پھر والدین روتے ہوئے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس میں, بار یہ آخر میں جا کے تان ٹوٹتی ہے مولوی پر کہ مولوی صاحب میں بچی کا نکاح کروا رہا ہوں, وہ نکاح نہیں کر رہی, آپ تعویذ دے دو, اس تعویذ سے آپ کی بچی ٹھیک ہوگی, آپ کا دماغ ٹھیک ہے. 10 سال آپ نے اس کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا, کو ایجوکیشن سسٹم میں اس کو رکھا, اس کی تربیت کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھا نہیں, اس نے اپنا سارا مائنڈ سیٹ بنا لیا, سارا ذہن بنا لیا, ساری پلاننگ کر لی, ساری منصوبہ بندی کر لی, سب کچھ اس نے اوکے کر لیا. اب آپ کو مولوی صاحب تعویذ دے گا اور اس کی 10 سال کی محنت ختم ہو جائے گی. مولوی صاحب کوئی جادوگر ہے کیا؟ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا؟ یہ کوئی تماشا ہے, کوئی مذاق ہے کہ ایک تعویذ سے, ایک چف کرنے سے آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. پھر یہ دم درود, یہ تعویذیں, یہ تعویذ پھر کام نہیں آتے. پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ 2 نمبر صحیح آدمی کے پاس آئیں گے, وہ آپ کو کہے گا بھائی یہ تعویذ کا کام نہیں ہے. 2 نمبر آدمی کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو کہے گا آپ پر تو تعویذ کیا ہوا ہے, آپ کی بیٹی پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, اس لیے وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتی. وہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتی کہ 10 سال تو آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. عامل آپ کو یہ کہے گا کہ اس پہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اب آپ اس کو جو بھی بات کرتے ہیں اس کو بری لگتی ہے. اس وجہ سے بری نہیں لگتی, وہ جو 10 سال آپ خود جادو کرتے رہے نا اپنی بیٹی پر, یہ اس جادو کا اثر ہے, کسی اور کے جادو کا اثر نہیں ہے. یہ خام خیالیوں سے, غلط فہمیوں سے نکلے ہیں. پھر آپ اس کو 10-10 ہزار روپے دیتے رہیں, ایک دفعہ جائیں دم کروائیں 10 ہزار روپے دیں, پھر جائیں 10 ہزار روپے دیں, پھر اگلی دفعہ جائیں 10 ہزار روپے دیں, بیٹھے رہیں انتظار میں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ جادو کا اثر, یہ جادو ہم خود کرتے ہیں, اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہم نے سارے اسباب کے اثرات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب آپ آگ جلائیں, ماچس لیں, تیلی سے آگ جلائیں کپڑے کو, جب آگ بھڑک جائے مولوی صاحب کے پاس جائیں, اس کو کہیں کہ مجھے تعویذ دیں کہ یہ آگ ابھی بجھ جائے. بھائی جب آپ ماچس کی تیلی لے کر کسی کپڑے کو آگ لگائیں گے وہاں آگ لگے گی, مولوی صاحب کی تعویذ سے وہ آگ قیامت تک نہیں بجھے گی. وہ اگر آگ بجھے گی اس طریقے سے جو بجھانے کا طریقہ ہے, جو اللہ نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے آگ بجھے گی تو بجھے گی. مولوی صاحب پورا قرآن ختم کرے, یاسین کے ختم کرے, آپ قرآن خوانیاں کروائیں, کسی عامل کے پاس جائیں, وہ آگ نہیں بجھے گی. ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی سبب مقرر کیا ہے.
کہ کون سا کام کس سبب کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. آگ آپ نے لگا دی ماچس کی تیلی کے ذریعے, بجھانے کے لیے آپ مولوی صاحب کے پاس آ گئے, بجھانی بھی آپ کو پڑے گی. ابھی یہ جو جادو آپ نے کر کے آگ لگائی ہے, آپ کو عامل کہے گا یہ کسی نے جادو کیا تھا اس لیے آگ لگ گئی. یہ آگ اس وجہ سے نہیں لگی, آپ کی ماچس کی تیلی کی وجہ سے لگی ہے آگ. اس لیے دیکھیں, بچیوں کو آپ تعلیم دیں, لیکن بچیوں کو بہت بڑی بڑی ڈگریاں دلوانا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں خواتین کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے کہ ظاہر ہے اس میں خواتین بھی بیمار ہوتی ہیں, مرد بھی بیمار ہوتے ہیں, تو خواتین کو خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہیں. یا اس طرح کے وہ کام جن میں خواتین کو خواتین کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ہاں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں, ان کو جا کے ریسیپشن پر بٹھا دیا جاتا ہے. ریسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے جو لوگ ادھر آئیں گے سب کے ساتھ اس نے ہنس کے بات کرنی ہے. اور جب بیوی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے ہنس کے بات کرو, تو جواب میں کہتی ہے میں اس کے سامنے ہر وقت ہنستی رہوں گی, یہ مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہے گا, اور کمپنی میں 1000 لوگوں کے سامنے وہ ہنستی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ عورتوں کے حقوق ہیں, یہ عورتوں کی آزادی ہے. اس کو ایئر ہوسٹس بنایا ہوا ہے, دنیا جہان کے لوگ ان کو بدنظری کر رہے ہوتے ہیں, ہوس کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, وہ آگے سے ہنس ہنس کے جواب دے رہی ہوتی ہے. ایک خاوند کی کڑوی کسیلی بات عورت میں برداشت نہیں کر سکتی گھر میں, اور جہاز کے اندر 1000 بندوں کی اور 200 بندوں کی باتیں وہ سن رہی ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خواتین کو بٹھا دیں گے, بھائی آپ فون آپریٹر بن جائیں, کال آئے گی تو آپ ان کو کہیں جی ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. کیا لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, کسی سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. لا تخضعن بالقول, کسی مرد سے, کسی غیر محرم سے اچھے اور نرم لہجے میں بات. یہ قرآن کی آیت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے دل میں شہوت پرستی ہو اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ عورت تو میرے ساتھ اتنے نرم اور اچھے انداز سے بات کر رہی ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو. قرآن کریم میں آتا ہے اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, کہ جب ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو, کوئی سوال کرنا ہو, تو حجاب کی آڑ لے کر ان سے سوال کرو. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں. ہماری خواتین کو ضرورت نہیں ہے, ہماری بچیوں کو ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی, نقاب کرنے کی, کسی مرد سے کڑک دار آواز میں بات کرنے کی. اپنے شوہر سے ساتھ لڑتی رہیں گی, کوئی اور غیر محرم بات کرے گا تو ان کی آواز میں ایک دم نرمی اور لچک اور لوچ آ جائے گی تاکہ اس کے دل میں کوئی فتنہ اور کوئی فساد پیدا ہو. یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے, اپنے مذہب کی دوری کی وجہ سے. اگر یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے, اپنی بچیوں کو نہیں سکھائیں گے, تو اس کا مطلب آپ نے اپنی عزت کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے. جب وہ چاہے گا آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے گا. پھر اگر آپ کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے, پھر آپ قرآن ختم کروائیں, قرآن خوانیاں کریں, یاسین ختم کروائیں, تعویذ کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو یہ بات ذہن میں رکھیں. جب اسکول بھیجیں تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بچیوں کو آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں, پہلے یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. آج کل جاب, عورتوں کے اندر اس چیز کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے, جاب کرنی ہے, جاب کرنی ہے. گھر میں شوہر کی خدمت نہیں کرنی, باہر جاب کرنی ہے. وہ جو باہر شوہر جاب کر رہا ہے تمہیں کما کے لا کے دے رہا ہے تو وہ کھاؤ نا. اسی وجہ سے عورتیں نکاح نہیں کر رہی. بچیاں کہتی ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا, ہم نے جاب کرنی ہے. جب جاب کرتی ہیں, دیکھیں ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہے, ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہے. شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہوتی ہے اس کو ماں بنا دیتی ہے شریعت. اس کی اولاد اس کی اپنی جنت اس کے قدموں میں سمجھتی ہے, اس کا رسپیکٹ کرتی ہے, اس کا احترام کرتی ہے. یہ عورت آج جاب کر رہی ہے, آج اس کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں. 40-45 سال کی جب ہوگی کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. جب منہ نہیں لگائے گا نا, نہ اس کا شوہر ہے,
نہ اس کی اولاد ہے, جاب کے چکر میں اس نے نکاح نہیں کیا, جب 50 سال اس کی عمر ہو جائے گی کون پالے گا اس کو؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ کون اس کو احترام دے گا؟ اولاد اس کی نہیں ہے, شوہر اس کا نہیں ہے, خاندان اس کا نہیں ہے, بھائی بہن رشتہ دار تو سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے. بھائی تھوڑی 50 سال کی عمر تک بہن کو پالتے رہیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جب 50 سال 45 سال کی عمر کو پہنچیں گی, پھر وہ ڈپریشن, ٹینشن. ایسی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں, ہمیں کہتی ہیں اب ہم کیا کریں. اب ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو, اور کیا کرنا ہے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم, اور کیا کریں؟ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں یہ کریں اور آپ کا مسئلہ ایسے چٹکی میں حل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ بات ذہن میں لے کر اٹھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. جب وہ اسکول سے واپس آئیں, جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئیں, ان سے پوچھیں کیا کیا, کیا پڑھا. کبھی ان کی یونیورسٹی جائیں, کبھی ان کے پتہ کریں یہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, ان کی گپ شپ, ان کا فون, ان کا واٹس ایپ, ان کا فیس بک. ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.